شروع اللہ کے پاک نام سے جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک پر۔ معزز ناظرین گرامی، یہ واقعہ ایک ایسے شخص کا ہے جو ایک بت پرست تھا، مگر جب دین اسلام میں داخل ہوا تو اس کا ایمان ایسا کامل ہو گیا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ کچھ عطا کر دیا کہ جس کو سن کر آپ تمام حیرت میں ڈوب جائیں گے۔ مکمل واقعہ سننے کے لیے ویڈیو کو مکمل اخیر تک دیکھیں اور سبق حاصل کریں۔ واقعہ کا آغاز کرتا ہوں۔ معزز احباب گرامی، حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ کشتی میں سوار کہیں جا رہے تھے۔ ہوا کی گردش نے ہماری کشتی کو ایک جزیرہ پر پہنچا دیا۔ ہم نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا کہ ایک بت کو پوج رہا ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کس کی عبادت کر رہا ہے؟ اس نے اس بت کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے کہا، تیرا معبود خود تیرا بنایا ہوا ہے اور ہمارا معبود ایسی چیزیں بنا دیتا ہے جو اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا ہو وہ پوجنے کے لائق نہیں ہے۔ اس بت پرست نے کہا کہ تم لوگ کس کی عبادت کرتے ہو؟ ہم نے کہا، اس پاک ذات کی جس کا عرش آسمان کے اوپر ہے اور اس کی گرفت زمین پر ہے اور اس کی عظمت اور بڑائی سب سے بالا تر ہے۔ وہ کہنے لگا، تمہیں اس پاک ذات کا علم کس طرح ہوا؟ ہم نے کہا، اس نے ایک رسول یعنی قاصد ہمارے پاس بھیجا جو بہت کریم اور شریف تھا۔ اس پاک نبی نے ہمیں یہ سب باتیں بتائی ہیں۔ اس بت پرست نے کہا کہ وہ رسول کہاں ہے؟ ہم نے کہا کہ اس نے جب پیغام پہنچا دیا اور اپنا حق پورا کر دیا تو اس مالک نے اس کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ اس کے پیغام پہنچانے اور اس کو اچھی طرح پورا کر دینے کا صلہ و انعام عطا فرمائے۔ اس بت پرست نے کہا کہ اس نبی نے تمہارے پاس اپنی کوئی علامت چھوڑی ہے؟ ہم نے کہا، اس مالک کی پاک کلام اس پاک نبی نے ہمارے پاس چھوڑی ہے۔ اس نے کہا، مجھے وہ پاک کلام دکھاؤ۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے کہا، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، تم اس میں سے مجھے کچھ سناؤ۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کی ایک سورت سنائی۔ وہ بت پرست قرآن پاک کی سورت سنتے ہی رونے لگ پڑا اور روتا رہا یہاں تک کہ وہ سورت پوری ہو گئی۔ اس نے کہا، اس پاک کلام والے کا حق یہی ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اس کے بعد وہ فوراً مسلمان ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو اسلام کے ارکان اور احکام بتائے اور قرآن کریم کی چند صورتیں سکھا دیں۔ جب رات ہوئی تو عشاء کی نماز پڑھ کر ہم سونے لگے تو اس نے پوچھا کہ تمہارا معبود بھی کیا رات کو سوتا ہے؟ ہم نے کہا، وہ پاک ذات حی و قیوم ہے، وہ نہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ وہ کہنے لگا، تم کس قدر نالائق بندے ہو کہ تمہارا آقا تو جاگتا رہے اور تم سو جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس کی اس بات سے بڑی حیرت ہوئی۔ اس کے بعد جب ہم اس جزیرہ سے واپس ہونے لگے تو وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے چلو تاکہ میں دین اسلام کی باتیں سیکھوں۔ ہم نے اس کو اپنے ساتھ لے لیا۔ جب ہم اپنے شہر میں پہنچے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ شخص نو مسلم ہے، اس کے لیے کچھ معاش کا فکر بھی چاہیے۔ لہٰذا ہم نے کچھ درہم چندہ جمع کیا اور جب اس کو دینے لگے تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ کچھ درہم ہے، ان کو تم اپنے خرچ میں لے آنا۔
وہ کہنے لگا کہ لا الہ الا اللہ، تم لوگوں نے مجھے ایسا راستہ دکھایا جس پر خود بھی نہیں چلتے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ میں ایک جزیرہ میں تھا اور ایک بت کی عبادت کیا کرتا تھا، اللہ پاک کی عبادت نہیں کرتا تھا، تو اس نے اس حالت میں بھی مجھے ضائع اور ہلاک نہیں کیا، حالانکہ میں اس کو جانتا بھی نہیں تھا۔ پس وہ اس وقت مجھے کیوں کر ضائع کر دے گا جبکہ میں اس کو پہچانتا بھی ہوں اور اس کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کے 3 دن کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ اس کا آخری وقت ہے اور وہ موت کے قریب ہے۔ ہم لوگ اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ تیری کوئی حاجت ہو تو بتا۔ وہ کہنے لگا میری تمام حاجتیں اس پاک ذات نے پوری کر دیں جس نے تم لوگوں کو ویران جزیرہ میں میری ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہیں بیٹھے ہوئے ہی مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا اور میں وہیں سو گیا، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نہایت سرسبز و شاداب باغ ہے، اس میں ایک نہایت نفیس قبہ بنا ہوا ہے، اس میں ایک تخت بچھا ہوا ہے اور اس تخت پر ایک نہایت حسین لڑکی کہ اس جیسی خوبصورت عورت کبھی کسی نے نہ دیکھی ہوگی، اور وہ یہ کہہ رہی ہے اللہ کے واسطے اس کو جلدی بھیج دو، اس کے اشتیاق میں میری بے قراری حد سے بڑھ گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ اس نو مسلم کی روح پرواز کر چکی تھی۔ ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کی اور اس کو دفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو میں نے خواب میں وہی باغ، وہی قبہ اور وہی تخت پر بیٹھی ہوئی لڑکی دیکھی جو ٹھیک اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ نو مسلم قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کر رہا تھا۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور فرشتے ان کے پاس ہر دروازہ سے آتے ہوں گے اور ان کو سلام کرتے ہوں گے جو ہر قسم کی آفت سے سلامتی کا مژدہ ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا تھا اور دین پر مضبوط جمے رہے، بس اس جہان میں تمہارا انجام بہت بہتر ہے۔ معزز احباب گرامی، حق تعالی شانہ کی عطا اور بخشش کے کرشمے ہیں کہ ساری عمر بت پرستی کی اور اس پاک ذات نے اپنے لطف و کرم سے موت کے قریب ان لوگوں کو زبردستی کشتی کے بے قابو ہو جانے سے وہاں بھیجا اور اس بت پرست کو آخرت کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ بے شک اے مالک الملک، جس کو تو دینا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو تو نہ چاہے اس کو کوئی دینے والا نہیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک بننے کی اور نیکی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔